بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ایک بہت خاص اور بہت اہم مسئلے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سردیوں کا موسم ہے، سردیوں کے دن ہیں۔ اکثر دوست احباب سوال کرتے ہیں کہ موزوں کے اوپر جو مسح ہے اس کے بارے میں تو سب جانتے ہیں کہ موزوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے، لیکن جو دوست احباب سوال یہ کرتے ہیں کہ کیا جرابوں کے اوپر بھی مسح جائز ہے یا جرابیں اتار کر پاؤں دھوئے جائیں، وضو مکمل کیا جائے۔ اس حوالے سے میں کچھ آپ کے سامنے احادیث پیش کرتا ہوں اور کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام، ان کا عمل آپ کے سامنے رکھوں گا، کچھ تابعین رحمہم اللہ جو اس بات کے قائل تھے، اس پر عمل کرتے تھے۔ اور دوسری بات یہ ہوگی کہ جرابوں کے اوپر اور موزوں کے اوپر مسح کب کیا جا سکتا ہے، اور تیسری بات کہ کتنی مدت تک مسح کر سکتے ہیں، کتنے وقت تک کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے جناب مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کیا اور اپنے جرابوں پر اور جوتوں پر مسح کیا۔ یہ روایت ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کی ہے، سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ذکر ہے، مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، سنن نسائی میں، ان تمام کتابوں میں یہ روایت بالکل موجود ہے۔ اور امام ابو داؤد رحمہ اللہ تو اس روایت کے فوراً بعد صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کا میں آپ کے سامنے نام بعد میں رکھتا ہوں۔ پہلے ایک اور روایت میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس روایت کو بیان کرتے ہیں، طبرانی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام جرابوں کے اوپر اور موزوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آتے ہیں ہم اپنی دوسری بات کے اوپر کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس کے اوپر عمل تھا یا نہیں تھا، وہ کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ اس بارے میں اگر ہم روایات کو اٹھا کر دیکھیں، احادیث کو پڑھیں، تو تقریباً 13 کے قریب ایسے جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہمیں عمل ملتا ہے جو اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ وہ بھی جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے، اسی بات کے قائل تھے۔ اب ان کا ذکر میں آپ کے سامنے کر دوں۔ جو ہم نے پہلے بات چھوڑی، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی روایت بیان کرنے کے بعد ان صحابہ کرام کا نام ذکر کیا، جن میں سے حضرت علی، عبداللہ بن مسعود، برا بن عازب، انس بن مالک، ابو امامہ سہل بن سعد، عمر بن حریث رضی اللہ عنہم، ان تمام کا نام ذکر کیا کہ یہ بھی جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے اور جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے قائل تھے۔ دوسری بات، امام ابن حزم الاندلسی رحمہ اللہ اپنی کتاب المحلہ میں ذکر کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام، ابن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہ وہ بھی جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے اور اسی بات کے قائل تھے کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا چاہیے۔ یہ تو تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پہلے حدیث، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کے بعد تابعین رحمہم اللہ کہ ان میں سے کون کون اس بات کے قائل تھے اور کون کون جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے۔ اس میں سر فہرست سفیان ثوری رحمہ اللہ، ابن مبارک رحمہ اللہ، عطا رحمہ اللہ، حسن بصری رحمہ اللہ اور سعید بن مسیب، یہ تمام جو تابعین کرام رحمہم اللہ ہیں، یہ بھی تمام جرابوں کے اوپر مسح کرنے کے قائل تھے، جرابوں کے اوپر مسح کیا کرتے تھے۔ اور اگر اس کے بعد ہم آئیں ائمہ کی طرف، تو ائمہ میں سے ہم پہلے ذکر کرتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ وہ پہلے تو اس بات کے قائل نہیں تھے، وہ منع کیا کرتے تھے کہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں کرنا چاہیے، لیکن پھر اپنی آخری عمر میں وفات سے 3 یا 7 دن پہلے انہوں نے اس بات سے رجوع کر لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں رجوع کرتا ہوں اور موٹی جرابوں کے اوپر مسح کرنا چاہیے۔ یہ فقہ السنہ جلد نمبر 1 میں یہ بات ذکر ہے، اور تہذیب السنن ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ بات ذکر ہے
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی اس بات سے رجوع کیا تھا کہ وہ موٹی جرابوں کے اوپر مسح کو جائز قرار دیتے ہیں، اور ان کے دو شاگرد ہیں امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور امام محمد، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ وہ موٹی جرابوں کے اوپر مسح جائز دیتے ہیں۔ لیکن جو عام حدیث سے ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملتا ہے، اس میں موٹی یا پتلی جرابوں کا نہیں، جراب وہ ہوتی ہے جس کو پاؤں کو ڈھکنے کے لیے ٹخنوں سے اوپر تک پہنا جائے، اسے ڈکشنری میں لغت میں جراب کہتے ہیں، اور اس کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ یہ صحیح احادیث سے بھی ملتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ملتا ہے۔ اور اسی بارے میں تہذیب السنن کتاب ہے، اس کے اندر ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل، وہ امام احمد بن حنبل جو 4 ائمہ میں بھی شامل ہیں، ان کی کتاب مسند احمد بڑی معروف کتاب ہے، وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا یہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور کیونکہ یہ صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ثابت ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مخالف کوئی ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ جرابوں کے اوپر مسح نہیں کرنا چاہیے۔ جب ہمیں ایسی روایات مل رہی ہوں، کسی عمل کے کرنے کے بارے میں ہمیں روایت ملیں اور اس کے مخالف کوئی روایت نہ ملے، تو بالکل واضح اور سادہ سا مسئلہ ہے، سمپل سا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے۔ اور یہ جرابوں کے اوپر مسح کرنا، یہ سمجھیے کہ سردیوں کے دنوں میں، سردیوں کے موسم میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا انعام ہے اپنی مخلوق کے لیے، انسانوں کے لیے، کہ وہ ایک ایسی آسانی دے رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں اپنے اللہ کا شکر کرنا چاہیے، اپنے اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے، کیونکہ اگر ہمیں اس کام کی آسانی نہ دیں تو ہم پھر بھی کچھ نہیں کر سکتے، ہم مکلف ہیں، شریعت کے مکلف ہیں۔ اس لیے اگر اپنی بات کو چھوڑ کر، اپنی انا کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے تو مسئلہ بالکل آسان ہے اور بالکل سادہ سا ہے کہ جرابوں کے اوپر مسح کیا جا سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ، اور دوسری بات، جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر مسح کب کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں کہ جب بندہ وضو کر لے یا غسل کیا ہو اور وضو بھی ہو اس کے بعد اگر جرابیں اس نے پہنی ہو یا موزے پہنے ہوں تو پھر وہ ان کے اوپر مسح کر سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ مسح نہیں کر سکتا۔ دونوں باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات اور آخری بات کہ مسح کرنے کی مدت کتنی ہے، کتنے وقت تک ہم مسح کر سکتے ہیں، جرابیں ہوں چاہے وہ موزے ہوں۔ اس بارے میں سنن ابی داؤد میں بھی روایت موجود ہے، دارقطنی میں بھی موجود ہے، سنن نسائی، سنن ترمذی میں بھی روایت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان علیہ مجمعین کو حکم دیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور بتلایا کرتے تھے کہ جو مقیم ہیں وہ 1 دن اور 1 رات تک وہ جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اور جو مسافر ہیں، جو سفر پر ہیں، وہ 3 دن اور 3 رات تک جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر مسح کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز پڑھی ہے اور مقیم ہے تو اگلی فجر سے پہلے مسح کر سکتا ہے، اگلی فجر وہ اس میں نہیں پڑے گا۔ 1 دن اور 1 رات کی اجازت ہے مقیم کے لیے، 3 دن اور 3 راتوں کی اجازت ہے مسافر کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی بات کو چھوڑ کر، اپنی انا کو چھوڑ کر، ہمیں اس بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے ملتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملتی ہے۔ ہنستے رہیے، مسکراتے رہیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہمیشہ ایسے ہنستا مسکراتا رکھے اور اپنے دین پر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔